اس عقیدے کو صحیح طور پر سیکھنا ہے تو یاد رکھو عقیدہ واقعتاً پڑھنا اور درس لینا ہے۔ تدریس عقیدہ ایک بہت اہم ہے، جس کو رب العالمین نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اتارا۔ حضرت جبرائیل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تابع التابعین کو دیا۔ اس طرح کیا ہے، نسلاً بعد نسل یہ آتا رہا۔ یہ وہی عقیدہ ہے جس کے قبول کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور صاف کہہ دیا کہ جو اس عقیدے کو قبول نہیں کرے گا وہ لاکھ عبادتیں کر لے، قابل قبول نہیں ہے۔ یہ عقیدہ علی جمیع الخلق والجن والانس، سب پر اللہ تبارک و تعالی نے واجب کر دیا، خواہ انسانوں پر خواہ جنات پر۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید لے آئے ہیں، اس توحید کو قبول کرنا شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اگر کوئی اس عقیدے پر نہیں مرا، ہزاروں کوششیں، ہزاروں کاوشیں، ہزاروں اعمال اور ہزاروں ان کے ساتھ نسبتیں قائم ہو جائیں، لیکن جنت نہیں جا سکتا۔ سب سے اہم ترین چیز ہے اگر اس عقیدے پر نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو وہی ہے جو میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں، حضرت ابو طالب جیسی شخصیت کون ہے پتہ ہے؟ 8 سال کی عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کر رہے تھے۔ 8 سال کی عمر تھی، بعض روایتوں میں رحیق المختوم کے مطابق 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر تھی، حضرت عبد المطلب فوت ہوئے۔ پھر اس کے بعد سے ابو طالب نے تقریباً اپنی عمر کے 50 سال تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتے ہوئے گزارا۔ اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہا، اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کی، اور جہاں خطرہ محسوس ہوتا تھا اپنے بیٹوں کو وہاں پر ڈال دیتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کرنے کی فکر کرتے تھے۔ دنیا میں کوئی چچا اپنے بھتیجے کو اس طرح محبت نہ کیا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن جس عقیدے کو رب العالمین نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اتارا، اس عقیدے پر موت نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں، آخری وقت میں یہاں تک کہا کہ تم اس کلمے کو قبول کر لو، لیکن اس عقیدے پر موت نہیں ہوئی۔ آخری جو لفظ ان کا ادا ہوا وہ لفظ تھا عبد المطلب کے دین پر، اور اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اتنا قریبی نسبت رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہیں۔ ان کے لیے دعا و استغفار کی بھی منع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا، منع کے لیے آیت اتر گئی، استغفار بھی نہیں کر سکتے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ قرابت دار کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، صاف کہہ دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، وہ یہ کہ انہیں کیا ہے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ تک کھول رہا ہے۔ تو اتنا قریبی نسبت اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیلپ کرنا، اس کی مثال کوئی نہیں مل سکتی۔ باقی آنے والا کوئی سید ہو، کوئی فلاں ہو، کوئی پیر ہو، کوئی پیر زادہ ہو، کوئی فلاں ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اتنی قربت کسی کو نہیں مل سکتی۔ لیکن جب اس عقیدے کو قبول نہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے مغفرت تک کا کیا ہے، اجازت نہیں ملی، تو پھر کیا کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اور اسی طرح اس کی اصلاح کی کوشش میں علماء و دعات کا کوشش کرنا بہت اہم ہے۔ پڑھ لیا، سیکھ لیا، وہاں سے آپ کے لیے کیا نہیں ہو جاتا، آپ کا کام ختم نہیں ہو جاتا، اس کو پھیلانا۔ یاد رکھیے یہ 2 اسباب جو ہیں، بلکہ تینوں اسباب جو ہیں،
کتاب و سنت کی طرف، سلفی منہج، سلف الصالحین کے منہج کی طرف پلٹانا لوگوں کو، اور اسی طرح اس کی اشاعت کے لیے آپ دعات علماء کوششیں کرنا، اور اسی طرح تدریس کرنا، پڑھانا سکھانا عقیدے کو، ان تینوں کاموں میں ہی لگا ہوا ہے۔ خاص کر یہ مرکز السلام، یہاں کے دعات، یہاں کے لوگ، اور اسی کی ایک سب سے بہترین شکل آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ MSLA لائیو ٹی وی کے ذریعے اسی مقصد کے تحت شروع ہوا ہے کہ امت تک وہی پیغام پہنچا دینا اس کی ذمہ داری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پہنچایا، صحیح طور پر، بالکل دھندلا ہٹوں سے، بالکل اوپر جو دھول پڑی ہوئی ہے، جو غلط فہمیاں پڑی ہوئی ہیں، جو بد اعتقادی پڑی ہوئی ہے، ان سب کو ہٹا کے روز روشن کی طرح کتاب و سنت کے عقیدے کو سامنے رکھ دینا، یہ آج کی سب سے اولین ضرورت ہے۔ اور اس ضرورت میں ہر ایک آدمی آگے بڑھے، ہر ایک آدمی کوشش کرے، ہر ایک آدمی اپنے وسعت کے مطابق کام کرے اور ہمارا ساتھ دے، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ انہی بنیاد پر انسان انڈیویجول کتنا بھی کرے لیکن وہ مجموعی طور پر کام کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمارا ساتھ دے ہر معاملے میں، اس کو پہنچانے میں، اس کو پھیلانے میں، اس چینل کو سبسکرائب کرنے میں، لوگوں تک پہنچانے میں، مالی مدد جو ہو سکتا ہے اس کو قائم کرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ سب چیزیں لائے۔